This is your host Slim bin Muhammad Rafi, and here is it, my YouTube channel Zamir Universal. The theft, the greatest theft in the world history, and especially in Pakistan, where the people's mandate had been stolen from the last 75 years on one pretext or the another, from Zulfikar Ali Bhutto, Ayub Khan, Sikandar Mirza, Yahya Khan, and Ziaul Haq, Musharraf, and now the present person who is sitting there with a stick in his hand. What is that proves? Do anybody realize that the man who has taken his revenge from the army, the establishment, and reduced their image in the eyes of the public to the level of Punjab police, who commits gross human rights and is known for cruelty, unlawful things, human right violations, and doesn't care for any mother, father, brother, sister, old man, his father, grandfather, and that's what they have done to it. The whole country is not pointing their fingers at even those cruel Punjab policemen. This man cleverly took his revenge. Ever since, he says that he and his closest allies have said that in 75 years, tell me one thing which you have won. And right on the floor of the assembly, everybody knows that what the defense minister Khaja said, that you lost in Kargil, you lost. I don't want to go and repeat that list, but what I am concerned is the rating, the destruction, and the complete ruin of the Pakistan economy as a result of this biggest theft in the public mandate, where the people had hardly few seats and had accepted and gone back to bed in their retirement, and they came from London to only take their revenge from Rahil Sharif, from Bajwa, and from the present person, and from the ISI, and from judiciary. He has done it, and very soon you will see him taking a ticket flight back to London, England, where this whole thing was hatched. And in spite of all the evidence, nobody can speak. Neither can the Chief Justice of Supreme Court, nor can the Chief Election Commissioner, and how can the deep state actors can speak and say, because when he got back to Raymond, his daughter must have advised him that, Dad, we have more than 200 obscene videos with us of, as she claims, of sitting judges, of sitting generals. What is the point if we are not going to use it? So call them. Either they give us the 2/3 majority and give us the seats and they break every rule, or they just straighten up and let us take the revenge from both the Chief Justice as well as the establishment and the intelligence agency, and this is the only way. And obviously with that, indirectly, we will take the revenge from Imran Khan, PTI, who, if we cannot defeat, we will see and will either poison him or will have him shot or killed, or by a religious fanatic will do something. So now you can see that when your dirty linen is being now washed with the Moody's rating, and you listen to this person and who is telling you, and even the leading newspaper in English is the Dawn newspaper. See what the newspaper is writing. So who is a neutral. They have nothing to do with those paid tout journalists, but you can imagine what it said. Why don't they realize? I wonder about their intelligence.
that what has happened. In fact, practically you see actions speak louder than words. Every finger is pointing towards the establishment. How can it be everything be fault of the establishment? It's impossible. So the man has very cleverly taken his revenge, and they are sitting there, they don't know, and see what they are going to do now when their rating in Moody's drop. Billions of dollars have been invested and diverted to India, which was supposed to be invested in Pakistan. No Pakistani with the money in Pakistan or abroad is going to invest a penny here. Some want to go to Bangladesh, they want to go to other Philippines, they want to go to Malaysia, but not in Pakistan. Or even they want to go and invest in India, including Nawaz Sharif. So what have we gained? What have establishment gained? And the people who are ordering and pulling the strings, you know that they are the most unreliable, and they never ever, the 7th Fleet never ever reached the Bay of Bengal till the fall of Dhaka. How on earth you think is they are going to keep their support to the present person in the establishment, both the intelligence head and the army head? Obviously they will ditch them. And now when the whole Form 45 are at the table of Donald Trump as well as Joe Biden, there is absolutely no way now this whole thing is not going to be reversed. So what an insult. What an insult for the president, the speaker, the deputy speaker, the chief minister, the daughter of the man who took his revenge. What good is it? What a waste of money. What a waste of, I think even for the family, if you look at it, even they have lost. Will anybody listen for God's sake and look at this? No, you have no money, and there is no way IMF is going to give you money. Now the same, I think the bought stooge partisan completely bought the Chief Election Commissioner has come up that since the Sunni Ittihad wrote to me that we cannot put 5% women on that they contest because we don't have one, and they are quoting that letter and telling that because you denied any seats special, so we are not going to give you any seats, and probably by now they would have given their decision. So how do you expect the international bodies that they will all be blinded? How do you expect that in this social media work, close the Twitter, any media you want to do it, still it will reach. They have their children abroad or their parents abroad, and now there's a sizable community of overseas Pakistanis in a very, very high positions, very, very rich billionaires, actually trillionaires. They are now going to see their senators and imagine that our own personal matter, our own dirty linen, where it will be washed. And will there be any winner? No one will be a winner. With these words, I am going to play those evidences of how the mandate has been stolen and how can it still be repaired. And I think you can help at least to try to put Pakistan back on its feet and get it out of the list of the beggars. And nobody is going to give you money. No friend, no neighbor, no Arab, no expatriate, no one. And these guys who robbed the vultures, they are not going to bring their... अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिन है क्योंकि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज उन्होंने जो पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी की है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है। इतनी ज्यादा दिल दहला देने वाली है कि IMF से लेकर इंटरनेशनल सतह पर तमाम जगहों पर उस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। आप जरा देखिए, डॉन ने उसकी जो हेडलाइन लगाई है उसमें कंट्रोवर्शियल पोल्स, वीक कोलिशन गवर्नमेंट टू पोज इकोनॉमिक चैलेंजेस। यानी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है
کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع انتخابات ہوئے ہیں، اور یہ انتخابات اتنے زیادہ متنازع تھے کہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے لیے جو رسک ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ریٹنگ انہوں نے جو دی ہے وہ پریویس تھی، جو آپ کو پتا انہوں نے کٹ ڈاؤن کر دی تھی پچھلے سال، اور کہا ہے کہ شدید رسک بڑھ گیا ہے۔ اور جو عجیب بات انہوں نے سب سے زیادہ کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن اتنے زیادہ متنازع تھے کہ اس کو کوئی ویلیڈیٹ ہی نہیں کر رہا، یعنی کوئی اس کو تسلیم نہیں کر رہا، اور جو اب اصلاحات کرنی ہے جو بڑی مشکل ہے، اس کے لیے جو نئی مخلوق گورنمنٹ ہے اس کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے مضبوط کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اب اس ساری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ اتنی طویل مدت سے جو پاکستان کی ریٹنگ ہے اس سے اتنے زیادہ معاملات خراب ہے کہ نہ تو زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے پاس ہے، اور نہ ان کے پاس جو خطرات اور طوفان اور قیامت آنے والی ہے اس کو فیس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ول ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ جو یہ گورنمنٹ آ رہی ہے یہ اتنی ویک ہے اور اتنی متنازع ہے کہ نیا قرض پروگرام اور دیگر ممالک اور اداروں سے قرض لینا اب بہت زیادہ مشکل ہوگا اور یہ آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ پیسہ آئے، انویسٹر آئے، اور پاکستان کے لیے ریونیو میں بہتری آئے۔ ڈیفالٹ کی صورت میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو پھر یاد رہے گا کہ ریٹنگ پاکستان کی ڈاؤن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ جی پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ متنازع الیکشن کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے کہ اس دفعہ لگ نہیں رہا کہ پاکستان کو قرضہ ملے گا، اور اتنی زیادہ مشکل صورتحال انہوں نے، یعنی اصل میں انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا دیکھیں جو انہوں نے انڈائریکٹلی بات کی، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، موڈیز کی جو ریٹنگ ہے وہ چائنا کے بارے میں اگر تھوڑی بہت حالیہ جب آئی تھی تو اس نے چائنا کی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس پر اتنا گہرا اثر ڈالا تھا، اور چائنا اس کے بعد ریکوری کے فیز میں گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا۔ یہ کوئی عام ریٹنگ ایجنسی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی معاشی صورتحال دیکھتی ہے، اور اس کے مطابق آئی ایم ایف اور سعودی عرب اور چائنا اور دنیا کے ممالک آپ کو قرضے دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جو پاکستان کے حوالے سے بات کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انتہائی متنازع الیکشن، انتہائی متنازع، کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایسے متنازع حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنے اب ہوئے۔ اب بتائیے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ جو اصل میں انڈائریکٹلی وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگ اگر لیٹ سے کسی کو ووٹ کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ آ جاتی ہے، اقتدار میں وہ آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر عوام نے جس کو ووٹ دیا وہی اقتدار میں آگے، اب وہ جب گورنمنٹ آتی ہے تو وہ آ کر کوئی مشکل فیصلے بھی کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ملک کے حالات خراب ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، 2 سال دیں گے، 3 سال دیں گے، چلے 2-4 سال مشکل کاٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں نا۔ اور آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ اس بار کمران ٹیسوری نے اعتراف کر لیا ہے کہ اگر ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے تو تمہارا 200% جعلی ہے۔ میرے پاکستانیوں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، خود اعتراف کر رہے ہیں۔ نواز شریف کو 3 بار ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا۔ جس نے نکالا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، نواز شریف کے اپنے الفاظ ہیں 99 کے بارے میں کہ یہ جرنیل سپر وزیر اعظم کیوں بنتے ہیں، یہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، یہ کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ نواز شریف کا اپنا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے ابھی کی جب دفعہ نکالا تو منہ سے بول کے کہا گیا جنرل باجوہ اور فیض حمید تم نے مجھے نکالا، آپ نے غداری کی، آپ نے قوم کی پیٹھ پہ چھڑا گھونپا، سب بتایا نواز شریف نے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف 3 بار ذلیل کر کے نکالا جا چکا، لیکن اس بار نواز شریف نے وہ بدلہ لیا ہے کہ وہ مجھے کرن ارجن جو انڈیا کی ایک فلم ہے نا، بچپن میں کہیں دیکھی تھی، اب تو میں فلمیں وغیرہ دیکھتا نہیں ہوں، اس کا ڈائلاگ یاد آ گیا جس میں ویلن دوسرے ویلن سے کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کمینہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن عین وقت پر تم نے ایسا کمینہ پن دکھایا ہے کہ ہم تمہارے کمینے پن کے فین ہو گئے ہیں یا غلام ہو گئے ہیں۔ نواز شریف نے وہ کام جو وہ باہر بیٹھ کے اور غلام نہیں بنا سکتا تھا، یعنی اقتدار کے اندر بیٹھ کے، میں باہر شاید کہہ گیا ہوں، اقتدار میں بیٹھ کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی وہ کام جو نواز شریف نہیں کر سکا، وہ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے کر دیا ہے۔ نواز شریف نے طاقتور ادارے کو پنجاب پولیس بنانا تھا، یہ اس کا خواب تھا، وہ اس نے بنا دیا ہے۔
نواز شریف نے اتنا بے عزت کروا دیا ہے چند افراد کی وجہ سے ادارے کو. یہ نواز شریف نے کیا اور جان بوجھ کے کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ خود سے ہو گیا. نواز شریف نے جان بوجھ کے وہ کام کروائے ہیں. اسے پتا تھا اس کی مقبولیت نہیں ہے, لیکن اس نے ضد کی کہ مجھے سیٹیں چاہیے. اب بھی ضد کر رہا ہے کہ اور سیٹیں لے کے دو. وہ جان بوجھ کے ایسے کام کروا رہا ہے ادارے سے جس سے ادارے کی عزت مزید کم ہو رہی ہے, مزید کم ہو رہی ہے, مزید کم ہو رہی ہے. نواز شریف نے پورے ادارے کو کانا کر کے اپنی اولاد کے سامنے پھینک دیا ہے. وہ ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں, آڈیوز ہیں, وعدے ہیں لنڈن پلان کے, لیکن اس کی وجہ سے پورے ادارے کو کانا کر کے اپنی اولاد کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے, اور اپنی اولاد کو ہنٹر پکڑا دیا کہ جیسے مرضی انہیں یوز کرو, جو تم کہو گے یہ کریں گے تمہارے لیے. میں نے انہیں تمہارے سامنے تمہارا غلام بنا کے رکھ دیا ہے. یہ نواز شریف نے کیا ہے. یہ کسی عمران خان نے, کسی اور بندے نے نہیں کیا. یہ نواز شریف نے کام کیا خالصتاً. نواز شریف نے 8 تاریخ کے بعد گھر جا کے, جب وہ شکست تسلیم کر چکا تھا, تقریر کیے بغیر گھر چلا گیا تھا, وہاں سے جو فون کھڑکائے, ایک ذلت کے نئے سفر کا آغاز کروایا. میڈیا کے لوگوں کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ اتنی بری ہوئی ہے جتنی مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی. اتنی سیٹیں بھی نہیں جیتے, یعنی 16-17 سیٹیں جیتے تھے ٹوٹل. پھر فون گھمائے گئے اور بتایا گیا کہ ویڈیوز موجود ہیں, آڈیوز موجود ہیں, کارروائی ڈالو. اور کیونکہ کانا کر لیا ہے نواز شریف نے, تو کارروائی ڈالی گئی. پوری قوم کے سامنے ننگا ناچتے ہوئے کارروائی ڈالی گئی. کوئی شرم, کوئی حیا سامنے نہیں. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور.